ویلکم بیک ٹو نیو ولاگ. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹریول ود راز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ راز. آج ہم ایک شادی ایونٹ میں شامل ہونے کے لیے سفر کر رہے ہیں اور اس جرنی کے اندر آپ کو ہم اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتے ہیں. اور ہم اس وقت موجود ہیں جنوبی پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے واہوا شہر. وہاں سے ہم سفر کریں گے اور وہاں سے ہم جائیں گے رمک کے شہر جو کہ KPK کے اندر موجود ہے. اس وقت ہم واہوا شہر سے روانہ ہو چکے ہیں. تھوڑے سے ATM سے پیسے نکالے اور پھر ہم اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہو چکے ہیں. واہوا شہر سے نکلتے ہوئے یہاں پر آپ دونوں اطراف سے کھجور کے باغات دیکھ رہے ہیں. یہ بھی بہت کمزور ہو گئے ہیں کیونکہ باغات کٹ چکے ہیں. پانی کی قلت کے باعث جو پہاڑوں سے ایک آبی چشمہ آتا تھا وہ چونکہ بند ہو چکا ہے تو کھجور خشک ہو چکے ہیں. لوگوں نے اپنے آپ کے مدد سے کچھ ایریا میں ٹیوب ویل لگا کر پانی دے رہے ہیں. ان کی وجہ سے یہ کچھ کھجور باقی ہیں. اگر ہم ویدر کی بات کریں تو یہ جو کہ جون کا مہینہ ہے، آج 3 تاریخ ہے، اس حساب سے ویدر بہت ہی سخت ہے. لیکن رات چونکہ بارش ہوئی تھی تو تھوڑا سا موسم ٹھنڈا ہے. اس وقت صبح 8 بجے کا وقت ہے. ہم یہاں سفر کر رہے ہیں. واہوا شہر سے گزرتے ہوئے آگے کی طرف ایک لنک روڈ ہے جہاں ہم ہائی وے روڈ کے اوپر جا کے شامل ہوں گے. اس سے پہلے ہم مختلف چھوٹے چھوٹے گاؤں سے گزریں گے تو وہ ایریا اور وہ مقامات بھی آپ کو دکھائیں گے. یہ کوہر کی شہر تقریباً کوئی 20 کلومیٹر کے فاصلے کے بعد ایک بڑا قصبہ کوہر آتا ہے. کوہر کراس کر کے ہم آگے جا چکے ہیں. یہ تقریباً نہر کے قریب ہیں. ہم واہوا سٹی سے اگر نہر کی بات کی جائے تو کم سے کم 15 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. اور 15 کلومیٹر کے فاصلے کے بعد پھر نہر پر بھی تھوڑے بہت سبزیاں کہیں لوگوں نے کاشت کی ہوئے ہیں یا کاٹن یعنی کپاس کاشت کیا ہوا ہے، کہیں تل لگا ہوا ہے. اور جو سورج مکھی پھول ہے وہ بھی تقریباً اختتام پذیر ہے. اس کی بھی فصل لوگ کاٹ رہے ہیں. وہ بھی تیار ہے. ابھی کہیں کاٹ چکے ہیں، کہیں کاٹ رہے ہیں. اگر یہ نہر کے کنارے پہ ہم جا رہے ہیں. نہر کے ایریا میں پانی تو ہے، لوگ زمینیں کاشت بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا لوگ تیار کر رہے ہیں اگلی فصلوں کے لیے. تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں نہر کے کنارے پہ رکیں گے، نہر کو دیکھیں گے اور پھر وہاں سے آگے ہم سفر جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ 4 مزید افراد شامل ہیں اس سفر میں اور ہم ایک شادی کی تقریب میں چونکہ شرکت کرنی ہے تو یہ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت ہم 70 بیگ پہ سفر کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم نے یہاں پہ
نہر کے کنارے پہ بریک لگایا ہے. پانی کم مقدار میں ہے. پہلے تو نہر بہت زیادہ فل بھر کر جو ہے نا پانی ہوتا تھا. آج کل جو ہے پانی بہت کم مقدار میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایریا میں چونکہ نہر کے کچھ سیکشنز ہیں وہاں پہ نہر ٹوٹی ہوئی ہے, کہیں پانی اس کے پار ہوا ہے. اس وجہ سے تھوڑا سا اچھا, ہم ایک ایسے ایریے سے گزرے جہاں پہ نہر ہمارے بالکل قدموں کے نیچے, ہم اس کے اوپر سفر کر رہے تھے. یہ ہے چائنا انجینئرنگ. نیچے پانی ہے, اوپر سے رود کوہی کا پانی گزرتا ہے, اور ایک بہت بڑا سیکشن ایریا جو ہے یہاں پہ رود کوہی کے پانی کے گزرگاہ ہے, تاکہ نہر کو بھی نقصان نہ ہو اور پانی بھی اپنے جو اس کا اپنی سطح ہے اس کے ذریعے سے گزر جائے. اب اس ایریا کو اگر دیکھ لیا جائے تو یہاں پہ نیچے نہر ہے اور اس کے اوپر پھر پل بنا ہوا, اس کے اوپر پانی بھی گزر جاتا ہے. پھر دوسری سائڈ میں جہاں پہ لوگوں کے گزرنے کے لیے نہر کے اوپر سے ایک اور چھوٹا سا پل بنایا تاکہ بائکس اور جو بندے ہیں وہ اوپر سے گزر سکے. کمال انجینئر کے ساتھ جہاں پہ ایک راستہ بنایا گیا ہے. اب یہ کمال انجینئرنگ دیکھیں, سائڈوں میں سے جنگلہ لگایا تاکہ کوئی گر نہ جائے. اب یہ نہر ہے, اس کے اوپر پھر پل گزرگاہ بنایا گیا ہے. پھر اس نے پل کو ایسے بنایا کہ آگے پانی نہر کا پانی نیچے سے ہو, اس کے اوپر پھر بند کر دیا ہے, اور بند کرنے کے بعد رود کوہی کو گزارا ہے. تو ہم ایک شارٹ راستے سے جا رہے ہیں. یہاں پر کچھ ایریا جو ہے وہ آف روڈ ہے, تقریباً کوئی 4-5 منٹ کا سفر ہے, پھر ہم ہائی وے کے اوپر پہنچ جائیں گے. ابھی ہم جلو والی لنک روڈ کے اوپر آ چکے ہیں, اور یہ وہ لنک روڈ ہے جہاں کھڈ بزدار سٹی کے اندر آ کے شامل ہوتا ہے. جلو والی لنک روڈ یہ کھڈ بزدار شہر ہے. کھڈ بزدار پل مشہور جگہ ہے جہاں پر کافی عرصے تک KPK اور پنجاب کے جو بسیں پنجاب میں داخل ہوتی تھی تو اس پل سے گزر کر جاتی تھی. لیکن یہ پل جب تک بنا ہوا نہیں تھا تو بڑے مسائل ہوتے تھے. جب بارش ہوتی تھی تو یہاں کی ٹریفک بالکل رک جاتی تھی. بعض اوقات 2-3 دن تک بھی یہاں راستہ نہیں ہوتا تھا. ہم اس پل سے تو نہیں آئے ہیں, اس پل کو کراس کر کے ہم دوسری سمت سے آئے ہیں. جہاں پر ہم وہ نہر کے اوپر سے گزر رہے تھے وہ ایریا یہ مین روڈ ہائی وے روڈ کے اوپر جب آتے ہیں تو وہاں پر پل ہے. ہمیں ابھی پیاس لگی ہوئی تھی تو ایک
چھوٹے سے بریک کے لیے ہمیں سامنے ادھر گیٹ کے سامنے کچھ مٹکے نظر آئے پانی کے لیے، اور اس طرف ہم نے بریک لگانے کی کوشش کی۔ یہاں ایک مدرسہ جامعہ امدادیہ کھڑبزدار، اس مدرسے میں چونکہ عید کی چھٹیاں چل رہی ہیں، اس وقت طلباء اپنے گھروں میں ہیں اور جامعہ آف ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر رکے ہیں اور یہاں کے منتظمین علماء حضرات نے بڑی خدمت کی ہے، چائے پلایا، ٹھنڈا پانی پلایا، پھر ہم اپنے سفر کے لیے جامعہ سے باہر آ کر ہائی وے لے کر اپنے منزل کی طرف رواں ہو گئے۔ اچھا، یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان رمہ کا روڈ ہے، یہ اسی پر ہم سفر کر رہے ہیں۔ ابھی تقریباً ہم نے 50 کلومیٹر سفر طے کر لیا ہے اور کوئی 1 گھنٹہ لگا ہے۔ ہم تھوڑا سا راستے میں رکتے ہوئے ہیں، جہاں آف روڈ کے سیکشنز آئے ہیں وہاں پر ہماری رفتار بہت کمزور رہی ہے اور تقریباً ہم نے 50 کلومیٹر 1 گھنٹہ 10 منٹ میں کور کیا ہے۔ اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں، یہ جگہ ہے ترمن اڈا سے مغرب کی سمت ایک چھوٹا سا لنک روڈ ہے، جس جگہ پہ شادی ہے اس شادی کی طرف یہ لنک روڈ کے ذریعے سے ہم جاتے ہیں۔ لوگ صبح سویرے اپنے جانور لے کر کھیتوں کی طرف روانہ ہیں چرانے کے لیے، اور ہم ان کے قریب سے گزر رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت منظر ہے۔ یہ ہے 25 کھالا پکا، یعنی نہر سے ایک پانی کا کھالا نکلتا ہے، اسی کے بالکل ساتھ ہی روڈ بنا ہوا ہے۔ تو یہ مشہور ہے 25 کھالا پکا کھالا۔ یہ 25 دو کھالے ہیں، ایک کچا ایک پکا، یہ پکا کھالا ہے۔ اب اطراف میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بالکل یہ سیکشن جو ہے مکمل آف سیزن دکھا رہے ہیں، ہر اطراف سے کہیں بھی کوئی خاص سبزہ جس میں فصلیں کاشت کی ہوئی ہوں نہیں نظر آتی۔ اچھا، یہ جو اطراف میں ساتھ ساتھ جو روڈ کے یہ جو سبز چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ عام خودرو گھاس ہے، پودے ہیں، یہ کسی نے کاشت نہیں کی ہے، یہ خودرو ہے۔ چھوٹے چھوٹے کوئی محلے کے قصبے، کہیں چھوٹی بستیاں یہاں پہ درمیان میں آ رہی ہیں، لیکن ان کے نام کو ہم اچھی طرح سے نہیں جانتے۔ ابھی ہم وہ 25 کھالا پکا کو چھوڑ کر شمال کی طرف ایک کچے ٹریک پر روانہ ہو گئے ہیں۔ یہاں اس شادی والے گاؤں کے قریب ہیں ہم، تقریباً کوئی 4 سے 5 کلومیٹر یا 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ پر ہم تھوڑا سا راستہ بھول گئے ہیں، تھوڑا سا ہم آگے نکل گئے ہیں، پھر پیچھے واپس جائیں گے اور پیچھے راستہ مڑ کر ان کے گاؤں کی طرف جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ 3 موٹر بائک ہیں، موٹر بائک ہم سے پہلے پہنچ گیا ہے اور 2 ہم ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ یہاں پر ان بستیوں کے آس پاس مکمل کچے ٹریک ہیں۔ یہاں پر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اگر بارش ہو جائے تو یہاں شہر کے لوگ کہیں موٹر بائک پہ نہیں نکل سکتے ہیں، ہاں شاید پیدل نکل سکتے ہوں گے، لیکن موٹر بائک پہ نکلنا مشکل ہے۔ اب ہم شادی ہال کے بالکل قریب ہیں، یہاں پر
محمد صفوان نے ایک آم اٹھایا ہے، اب وہ کھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن مزاحیہ طور پر اس کو چھیل کر دیے. فنی اور مزاحیہ کلپ بن گیا ہے. تو بالکل ہم قریب ہیں، سامنے ٹینٹ نظر آ رہے ہیں. ابھی ہم شادی ہال ٹینٹس کے قریب پہنچ گئے ہیں. یہاں پر لوگوں نے بیگس کھڑے کیے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر راستہ بیگس کا ہے، تو اکثریت لوگ بائک پر ہی آئے ہیں. ہو گیا یہاں غلطی سے تھوڑا سا مسٹیک ہو گیا ہے، ایک بائک کو تھوڑا سا جھٹکا لگا ہے لیکن اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوا، بچت ہو گئی کیونکہ یہ جگہ بالکل ٹیڑھی تھی اور بائک بھی بس ایسے آسرے پہ کھڑا ہوا تھا. تھوڑا سا ٹچ ہوا ہے تو بائک گر گیا ہے. یہاں پر کوکسرا حضرات جو ہیں اپنا کھانا بنا رہے ہیں اور یہ شادی حال ہے. پہلے ہم نے ویڈیو جو کہ نہیں بنائی، تو کھانا کھانے کے بعد چھوٹا سا پارٹ جو ہے یہاں پر بیک وقت کوئی 7 شادیاں ہو رہی. یعنی یہاں پر جو کھڑے ہوئے 4 دولہا جو ہیں یہاں پہ سامنے ہیں اور 3 دولہا جو ہے نا وہ دوسری سمت میں دوسری جگہ پہ، بلکہ یہاں پر 3 ہیں اور 4 جو ہے دوسری جگہ پہ. کھانا بڑا VIP بنا ہوا تھا اور پرتکلف ایک کھانے کا انتظام کیا گیا تھا. الحمدللہ کھانا کھانے کے بعد ہم فارغ ہوئے اور تمام دولہا حضرات کو مبارکباد دی اور تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہم یہاں رک گئے ہیں. دولہا حضرات سے آپ ملے ہیں، مبارکباد دی، ان کے جتنے بھی پیرنٹس سے ان سے بھی ملے ہیں، ان کو بھی مبارکباد دی ہے. کچھ دیر کے لیے تقریباً ہم نے یہاں پر کوئی 2 گھنٹے گزارے. اس کے بعد پھر ہم نے واپسی کا سفر اختیار کیا ہے، واپسی آنے کے لیے تیار ہے. یہ ہیں جناب بھائی غلام فریض. یہاں پہ ہم واپسی اسی راستے سے واپس ہو رہے ہیں. تقریباً اب اس وقت کوئی 1:15 بجے کا ٹائم ہے. تقریباً ہم 10:30 کے قریب پہنچے تھے اور 1:15 کے قریب ہم نے واپسی کا راستہ اختیار کیا. موسم ابھی گرم ہو چکا ہے لیکن ہوا چل رہی ہے اور چونکہ رات بارش ہوئی تھی تو زمین ٹھنڈی پڑی ہوئی ابھی تک، ہوا بھی ٹھنڈی چل رہی ہے. ہم نے تھوڑا سا آگے آ کر ایک کچا راستہ اختیار کیا ہے، یعنی کچے ٹریک کے اوپر چلے ہیں. یہ بھی تقریباً کوئی 5 منٹ کا سفر ہے. ہر طرف میں یہاں پر بھی خوبصورتی ہے. بالکل ایک جو 25 خالہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم شارٹ راستے سے نکل رہے ہیں اور نکل کر یہ ایڈونچر بھی ہم نے کیا. پھر ہم ہائی وے کے اوپر واپس آ چکے. ہائی وے 25
یہ N55 ہے۔ واپسی پہ آ کر ہم نے نماز کے لیے بریک لگائی، جہاں پر بھی تقریباً ہم نے آدھے گھنٹے کے بریک کیے، نماز پڑھی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر روانہ ہوئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بریک کے بعد ہم پھر اپنے سفر پہ واپسی روانہ ہو گئے۔ ابھی تک ویدر جو ہے وہ گزارا ہے، صحیح تو نہیں ہے، گرمی بالکل ہے، اور بائک پہ چلتے ہوئے تو گرمی کا خاص احساس نہیں ہوتا کیونکہ ہوا چل رہی ہے، ہوا ٹھنڈی لگ رہی ہے، لیکن جہاں ہم بریک لگاتے ہیں تو وہاں پر محسوس ہوتا ہے کافی گرمی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تقریباً اندازے کے مطابق یہاں پہ 35 سینٹی گریڈ 35 سے 38 سینٹی گریڈ ویدر کے ہیٹ ہے۔ اس روڈ کی منظوری ہو چکی ہے، کشمور جہاں سندھ اور پنجاب کا بارڈر ہے وہاں سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان تک یہ روڈ 1 وے ہو جائے گا۔ اس کی منظوری ہوئی تھی تحریک انصاف کے جو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار تھے اس وقت سے، لیکن ابھی تک اس کا ٹینڈر نہیں ہوا تھا۔ ابھی کوئی 2-3 دفعہ اس کی سروے ہو چکی ہے، امید کرتے ہیں جو انشاءاللہ جلد یہ 1 وے ہو جائے گا۔ آج کے ہمارے اس جرنی کو آپ دیکھ چکے ہیں اور ہم ابھی واپسی تقریباً اسی راستے سے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور قریب میں آنے والے تمام ویڈیوز دیکھ سکیں گے آپ۔ اس کے لیے آپ بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اور ہمیں کوئی اس بارے میں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور ساتھ لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی ممبر کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے، اور ہمارے اس کو جرنی کو دوام بخشنے کے لیے آپ کی ہیلپ کی درکار ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا ساتھ دیجیے، خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت جو ہے نا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ٹریول ود راز کے جو اپ ڈیٹس ہیں وہ انسٹاگرام پہ آئیں گے، آپ ہمیں انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں۔
ابھی ہم واپسی میں وہی شہر کھٹ بزدار پر آ چکے ہیں. اب یہ قریب میں راستہ یہاں سے مڑ جاتا ہے اور ہم بالکل سامنے آگے جائیں گے. آج ہم دونوں راستوں کو ٹرائی کر رہے ہیں کہ کس راستے پہ تھوڑا سا وقت لگتا ہے, کس پہ زیادہ. دونوں راستے ایک ہی جگہ پہ جا کے ٹچ ہوتے ہیں. یہ تقریباً جہاں یہ ہائی وے سے ہمیں لنک روڈ ملتا ہے, ابھی تو ہم کچے کی طرف اتر جائیں گے, لیکن اصل میں جو لنک روڈ ہے, اچھا یہ پل آ گیا ہے جس پل کی ہم بات کر رہے تھے. اب یہ پل جو ہے یہ بہت ہی اہم پل ہے, جہاں پر کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ جو پانی اس پل کے نیچے سے گزرتا ہے یہ بلوچستان سے آتا ہے, اور بلوچستان سے آگے کچھ اس کے جو نالے ہیں, چشمے ہیں, وہ افغانستان سے شامل ہوتے ہیں. تو یہ بہت ہی طویل ایک رود کوئی کا سلسلہ ہے جہاں سے پانی چلتا رہتا ہے. یہاں پر موسم اور ویدر بالکل صاف بھی ہو تو بعض اوقات پانی آ جاتا ہے, کیونکہ اس کا سیکشن بہت اونچا ہے. ابھی ہم نہر پر پہنچ گئے ہیں اور نہر کو کراس کرتے ہوئے نہر کی پٹڑی پر. اچھا, ہم نے جو آپس میں مقابلہ کیا تھا اس مقابلے میں ہم دوسرے بیگ سے پہلے پہنچے ہیں. جس راستے سے ہم آئے ہیں یعنی پل کے راستے سے, تو وہ راستہ مختصر اور نزدیک کا تھا. دوسرا راستہ تھوڑا سا جو ہے نا آف روڈ, وہاں پہ جمپ اور پتھر پڑے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے وہاں پہ سفر کرنا تھوڑا سا مشکل تھا. ہم جس سٹی سے روانہ ہوئے تھے وہ ہوا شہر, تو اب وہاں سے تقریباً ہم 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں. یہ جو سامنے بستی نظر آ رہی ہے, اس بستی کو بستی مندریں کہتے ہیں. یہ آتے ہوئے ہم نے شاید آپ کو دکھایا نہیں ہے, تو یہ جاتے ہوئے آپ کو دکھائیں گے. روڈ کے اوپر کچھ دکانیں ہیں ضروریات زندگی کے, لیکن کوئی خاص مارکیٹ نہیں ہے, مختصر سی دکانیں. البتہ ضرورت کے تمام اشیاء یہاں پر مل جاتے ہیں. گرمیوں کا موسم ہے, گھوٹا بادام کے شربت کے جو ہے نا اڈے لگے ہوئے ہیں, لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. تو ابھی ہم واپس پہنچ چکے ہیں ڈگر والی موڑ. یہاں پر وہوا سے آتے ہوئے آگے 2 راستے بن جاتے ہیں. ایک راستہ کاٹکڑ کی طرف جس راستے سے ہم آ رہے ہیں, اور ایک راستہ جو ہے نا کوتانی اور دولت والا اور دوسرے گاؤں کی طرف وہ راستہ جاتا ہے. اگر آپ نے ہائی وے کو ٹچ کرنا ہے تو آپ نے مندرے کی طرف جو راستہ مڑ جاتا ہے, کاٹکڑ کا راستہ, اسی کو اختیار کرنا ہوگا. ابھی ہم اپنے شہر کے بالکل قریب ہیں, اور یہ ولاگ اختتام پذیر ہونے کو ہے. تو اس دعا کے ساتھ آپ اپنوں میں رہیں, اپنوں میں خوش رہیں, اپنوں کو خوش رکھیں, اور ہمیشہ مسکراتے رہیں, اور اللہ کے حفظ و امان میں رہیں. ہر قسم کی پریشانی سے, دکھ سے, تکلیف سے, پریشانی سے, حادثوں سے, بیماریوں سے محفوظ رہیں. اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ ہمارے اس چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مسٹ ہے, اور پیارا سا کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے. اس میں آپ کوئی اپنا مشورہ دینا چاہتے ہیں تو لازمی دیجیے, اور ہمارے اس ویڈیوز کو, ہمارے اس جرنی کو بہتر بنانے کے لیے جو مشورہ دینا چاہیں تو ضرور دیں. دیکھتے رہیے, اور ہم انشاءاللہ ایک خوبصورت ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت ہمیں اجازت دیجیے.
اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔